رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الکافرون. سب سے پہلے اس سورت کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا اویت الی فراشک، جب تم سونے کے لیے آتے ہیں تو تم سورۃ کافرون پڑھو. سونے سے پہلے سورۃ کافرون پڑھو. کیوں؟ فإنها براءۃ من الشرک. گویا کہ اگر آپ سونے سے پہلے سورۃ کافرون پڑھیں گے، شرک کو نگلیکٹ کرتے ہوئے آپ سوتے ہیں، شرک سے نفرت کرتے ہوئے آپ سوتے ہیں. اگر اس رات ہماری وفات ہو جائے تو توحید پر ہوگی انشاءاللہ. یعنی کہ سورۃ کافرون سونے سے پہلے جو نا یہ سورت پڑھے، اگر اس رات ہماری وفات ہو جائے تو کس پر ہوگی؟ توحید پر ہوگی. دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ربع القرآن، اگر آپ 4 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھیں گے تو یہ قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے. 4 مرتبہ آپ کو پڑھنا چاہیے سورۃ کافرون. پڑھیے، چلتے پھرتے پڑھتے رہیے. 4 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھیے، یہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. تیسری جو بات ہے کہ آپ سب نوافل میں سورت کا اہتمام کرتے، نفل نماز، جیسا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اس میں آپ سب سورۃ کافرون سورۃ اخلاص پڑھتے تھے. اسی طرح فجر کی 2 رکعت سنت ہے، اس میں سورۃ کافرون سورۃ اخلاص. یعنی کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا سنتوں میں اس سورت کا اہتمام کرتے تھے. اس کے بعد اس سورت کا جو نام ہے جو ہمارے پاس جو مشہور ہے سورۃ الکافرون ہے. ایک اور جو نام ہے سورۃ الاخلاص، قل اللہ اللہ الصمد، اس سورت کا نام بھی سورۃ اخلاص ہے، اس سورت کا نام بھی سورۃ اخلاص ہے. سورۃ کافرون کا ایک اور جو نام ہے سورۃ المشیقشہ. سورۃ المشیقشہ کیا مطلب ہے مشیقشہ کا؟ جیسا کہ بولتی ہے کہ ایک انسان بیمار ہے، ایک انسان کو بخار ہے، جب بخار کم ہو جاتا ہے تو گویا کہ قشقش الرجل، یعنی کہ اس سے بخار کم ہو گیا، اس سے بخار نکل گیا. یعنی کہ یہ سورت مشیقشہ ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ سورت پڑھیں گے گویا کہ آپ کے اندر سے شرک نکل جائے گا، آپ کے اندر سے شرک جو ہے نا نکل جائے گا. اس وجہ سے سورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ المشیقشہ. یعنی کہ جو سورۃ کافرون پڑھے گا، اس پر عقیدہ رکھے گا تو انشاءاللہ جو نا اس کے اندر سے جو نا شرک نکل جائے گا. پھر اس کے بعد چلیے ہم لوگ اس سورت کی تفسیر دیکھیں گے. اصل یہ سورت کب نازل ہوئی کہ کچھ مشرکین آ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 1 سال ہماری بت کی عبادت کرو، ہم 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے. یعنی کہ کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 1 سال بت کی عبادت کرو، ہم اللہ کی عبادت کریں گے. آپ سب خاموش رہے یہاں تک کہ سورۃ کافرون نازل ہوتا ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو، یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، اے کافر میں کبھی بھی بت کی عبادت نہیں کروں گا، کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا. یعنی کہ یہاں آپ دیکھیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو. یا عربی زبان میں کوئی انسان مسجد سے باہر ہے، مطلب دور ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا. یعنی کہ کوئی مسجد سے باہر ہے، اسے بولتے ہیں کہ یا زید، اے زید ادھر آؤ. جبکہ کافر قریب تھے ہمارے نبی سے، پھر بھی آپ سب نے کہا کہ یا ایھا الکافرون، اے کافرون. اصل میں کافر عقل سے دور تھے، عقل سے جو نا یہ کافر جو ہے نا دور تھے. اس وجہ سے جو ہے نا کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرون. دیکھیے آپ یہاں کافرون کا ذکر ہے. یہاں ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے کہ کافر کو کافر سمجھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. جیسے کہ ایک انسان مندر میں سجدہ کرتا ہے، آپ بولتی ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، آپ بولتی ہیں کہ مسلمان نہیں ہے. نہیں، کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے من لم یکفر فہو کافر، جو مسلمان کافر کو کافر نہیں سمجھتا وہ مسلمان کافر ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے نا عیسائی یہاں جاتا ہے، چرچ جا کر عبادت کرتا ہے، آپ بولتی ہیں کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے. اگر آپ کافر نہیں بولیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. بلکہ دوسری جو بات ہے من شک فی کفرہ فہو کافر، ایک مسلمان یہ بولتا ہے کہ نہیں یہودی کافر ہے کہ نہیں کسی شک ہے، ہندو کافر ہے کہ نہیں کسی شک ہے، تو مسلمان خود کافر بن جائے گا.
یعنی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کافروں کو کافر سمجھنا واجب ہے. جیسے کہ کوئی انسان بت کے سامنے جھکتا ہے، ہم بولیں گے کہ وہ کافر ہی ہے، یہودی کافر ہی ہے، عیسائی کافر ہی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر نہ بولے. حدیث میں آتا ہے کہ بخاری مسلم کی، اگر آپ کسی مسلمان کو کافر بولیں گے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو آپ کافر ہو جائیں گے. کسی مسلمان کو کافر نہ بولے. آپ کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے، مسلمانوں کو کافر نہ بولے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دو اے کافروں کو، ان کافروں کو کہہ دو لا اعبد. آپ سسم نے کہا کہ میں عبادت نہیں کروں گا. دیکھیں یہاں لا کے اوپر مد ہے، چھوٹا مد. لا اعبد یعنی کہ آپ سسم نے معنی میں گاڑا پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ میں بت کی عبادت نہیں کروں گا، یعنی کہ لا اعبد. اس میں جو مد ہے ہم اس میں غور و فکر کریں. آپ سسم نے کہا کہ میں کبھی بھی بت کی عبادت نہیں کروں گا. ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. دیکھیں تعبدون پلورل ہے. کافر جس کی عبادت کرتی ہیں وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے اس زمانے میں، خاص طور پر مصر میں، اس زمانے میں 1,500 بت تھے، نعوذ باللہ 1,500 خدا تھے مصر میں. بلکہ آپ یوٹیوب وغیرہ میں سرچ کریں گے 3 ملین جو ہے نا خدا ہے آج ہندوؤں کا، 3 ملین خدا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما تعبدون، ایک کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 1000 ہے. لیکن کافر جن جن کی عبادت کرتی ہیں پوری نعوذ باللہ ان کا جو معبود ہے، تمام معبودوں میں 3 بڑا معبود ہے کافروں کے پاس. ایک اگر آپ دیکھیں گے جو نا ایک خالق ہے، اس کے پاس نام نہیں لوں گا مسجد میں ایک خالق ہے، پیدا کرنے والا ایک معبود ہے ان کے پاس. دوسرا کافروں کے پاس جو ہے نا دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ایک معبود ہے. اسی طرح ہلاک کرنے برباد کرنے کے لیے ایک معبود ہے. 3 معبود کافروں کے پاس مشہور ہے. اس کے علاوہ کافروں کے پاس اس کا سورج کا ایک خدا ہے، چاند کا ایک خدا ہے، بارش کا ایک خدا ہے. یعنی کہ کافروں کے پاس جو نا کئی خدا ہے. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون، ایک کافر کبھی بھی جو ہے نا بت کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، ایک کافر تم بھی عبادت نہیں کریں گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کہ یہ وہ کافر جن کے حق میں اللہ نے لکھ دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کافر ہی رہیں گے. ان کے بارے میں یعنی کہ آج بھی کئی کافر ہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں گے، کیونکہ تقدیر میں لکھ چکے ہیں کہ کون کافر ہے کون مسلمان. تقدیر میں ہر چیز لکھ چکا، ہر چیز ہے تقدیر میں. وہی اللہ نے کہا کہ جو نا اے محمد تم کہہ دو کہ کافر کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، کبھی بھی. یہ کون سے کافر جن کے حق میں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا جو نا یہ کافر ہی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. جیسے کہ آپ دیکھیں گے حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے کے بعد تمام لوگوں کو پیدا کرتے ہیں. ایسا کہ میں اور آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا نور چھڑکتے ہیں. یہ نور جس کے اندر جا کے گر جاتا ہے وہی مسلمان ہے، یہ نور جس کے اندر جا کے نہیں گرتا ہے وہ کافر ہے. یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون کافر ہے کون مسلمان، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. وہی اللہ نے کہا کہ کافر جو ہے نا کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. ہاں دوسرے جو کئی کافر ہو سکتے ہیں جو اسلام قبول کریں گے، جیسے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کئی عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، کئی یہودی مسلمان ہو جائیں گے. ہاں یہاں جو بات ہے وہ کافر جن کے حق میں اللہ نے لکھ دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کافر ہی رہیں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عابد، عابد کا جو معنی ہے میں کبھی بھی بت کی عبادت نہیں کروں گا، کبھی بھی. عابد کا اصل جو معنی پاسٹ جو ماضی ہے تب بھی میں بت کی عبادت نہیں کیا، اب پریزنٹ میں اب بھی بت کی عبادت نہیں کروں گا، عابد فیوچر میں بھی، یعنی کہ کبھی بھی میں بت کی عبادت نہیں کروں گا. اب سسم نے یہاں کھلا کر کہہ دیا کافروں کو ایک کافر میں کبھی بھی بت کی عبادت نہیں کروں گا، نہ ہی اس سے پہلے کیا تھا نہ ہی اس کے بعد کروں گا. ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ یہاں آپ سسم جو نا تاکید کے طور پر کافروں کو کہتے ہیں ایک کافر میں کبھی بھی بت کی عبادت نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد آپ سسم کہتے ہیں کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، ایک کافر تم بھی جو ہے نا بت کی عبادت، تم بھی جو ہے نا اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. یہ وہ کافر جن کے حق میں اللہ نے لکھ دیا کہ جو نا وہ کافر ہی مریں گے. ان کے بارے میں اللہ نے کہا ولا انتم عابدون ما اعبد، ایک کافر تم بھی اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. یعنی کہ کئی کافر جو ہے نا اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی کہ کفر ہی پہ جو ہے نا وہ مر جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، اے کافر تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے. یعنی کہ اسلام اور کفر کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اسلام اور کفر کبھی برابر نہیں ہو سکتا. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکم دینکم ولی دین. یعنی کہ یہ صورت میں جو ہے نا
ایک عظیم جو عقیدہ ہے ہمارا الولا والبرا کے بارے میں ذکر ہے. الولا والبرا کیا ہے؟ الولا کافروں سے دوستی کرنا اور کافروں سے دشمنی کرنا. پہلی بات، کافروں کے عقیدے سے محبت کرنا شریعت میں جائز نہیں. کافر کے عقیدے سے محبت کرنا شریعت میں جائز نہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک عیسائی کو دیکھتے ہیں تو اپنا فیس چھپا لیتے ہیں، اپنا آنکھ بند کر لیتے ہیں. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں بند کر لیا آنکھ؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس عیسائی کو نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کو اولاد ہے. یعنی کہ کافروں کے عقیدے سے نفرت کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان سے محبت جائز نہیں ہے شریعت میں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے امام ابن رشد رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک غلام کو 1 دینار دے کے بھیجتے ہیں، جاؤ جا کر تیل لے کر آؤ. وہ غلام سیدھا ایک کافر دکان کو جاتا ہے، جا کر جو نا کہتا ہے کہ جو نا 1 دینار کا تیل دو. وہ کافر کہتا ہے کہ کس کے لیے؟ وہ غلام کہتے ہیں کہ جو نا امام ابن رشد کے لیے. تو کافر بولتا ہے کہ امام ابن رشد بہت نیک ہی، آپ 2 دینار کا تیل لے کر چل، 2 دینار کا تیل جو نا لے کر جاؤ. تو جو نا وہ غلام جو نا 2 دینار کا تیل لے کر جو نا امام ابن رشد کے پاس آتا ہے. امام ابن رشد پوچھتے ہیں کہ جو نا تم 2 دینار کا تیل کیوں لے کر آئے؟ تو وہ غلام کہتا ہے کہ کافر نے آپ کے لیے ایکسٹرا 1 دینار کا تیل دے دیا. تو امام ابن رشد کہتی ہے کہ جاؤ 1 دینار کا تیل واپس کر دو، جاؤ 1 دینار کا تیل جو نا واپس کر دو، کہیں اس وجہ سے میرے دل میں کافر کی محبت نہ آ جائے. کہیں کافر 1 دینار ایکسٹرا تیل دیا جس وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت نہ آ جائے. یعنی کہ کافروں کے عقیدے سے نفرت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا توحید ہے. اگر آپ کافر کے عقیدے سے محبت نہیں کریں گے، نفرت نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کافر بن سکتے ہیں. جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک مؤذن تھے، اذان دیتے تھے. اس زمانے میں کیا تھا، مائک نہیں تھا، اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے. اوپر چڑھ کے اذان دیے، ان کی نظر ایک عیسائی عورت پر پڑی. اذان دینے کے بعد سیدھا عیسائی عورت کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. شریعت میں جائز ہے عیسائی عورت سے شادی کرنا. وہ جا کر شادی کر لیو، بھائی مؤذن ایک عیسائی عورت سے شادی کرتے ہیں. ہاں، لیکن دنیا کے حد تک، بیوی کے حد تک محبت جائز ہے. لیکن وہ ان کے عقیدے سے جب محبت کریں گے تو جو نا وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. آخر میں یہ مؤذن جو ہے نا نعوذ باللہ اس عورت سے اتنی محبت کی کہ آخر میں وہ مؤذن بھی کافر بن گیا، عیسائی بن گیا، مؤذن بھی عیسائی بن گیا. یعنی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ کافروں کے عقیدے سے نفرت کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہی اللہ تعالیٰ جو نا الولا والبرا یہ ہمارا اہم سبجیکٹ ہے عقیدے میں. پہلی بات، کافروں کے عقیدے سے نفرت کرنا ہے. دوسرا، دل سے کافروں کا احترام شریعت میں جائز نہیں. دل سے، جیسا کہ آپ کے گھر میں کوئی کافر آتا ہے، آپ اسے جا کے چائے دیتے ہیں، لیکن دل سے احترام کر کے دینا جائز نہیں. ہاں نا، کافر ہے، دل سے احترام شریعت میں جائز نہیں، کیونکہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کی بات جانتا ہے. کافروں کی عزت احترام دل سے بھی جائز نہیں شریعت میں. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے لوگو تم میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ. یہ کافر اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، آپ اسے کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ. یعنی کہ دوسری جو چیز ہے، دل سے کافروں سے محبت شریعت میں جائز نہیں. تیسری جو بات ہے، کافروں سے دوستی بھی شریعت میں جائز نہیں. جیسا کہ جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے وعدہ کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی میں کبھی بھی کافروں سے دوستی نہیں کروں گا. ہاں، بزنس کے حد تک جائز ہے، اسی طرح دین پہلانے کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کافروں سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ پھرنے جانا، یہ افضل ہے، نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے تعلق ہمارے عقیدہ سے. ہاں، جہاں تک ہو سکے دین پہلانے کے لیے ہم کسی کافر کو جو نا دوستی کر کے دین پہلا سکتے ہیں. یعنی کہ سورہ کافرون ایک عظیم سورت ہے. اس میں جو ہے نا اس سورت کا ایک اہم جو سبجیکٹ ہے، ہم کفر کو نگلیکٹ کرتے ہیں. ہم جو ہے نا کفر سے کبھی جو نا محبت نہیں کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا ہم کفر سے نفرت کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.